السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چھٹا مرکزی موضوع غزوہ بدر ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جن میں سے تیسرا ضمنی موضوع ہے کیفیت۔ اب کیفیت یہ آیات 5، 6، 7 میں سے پہلے 4 نکات ہیں۔ تو پہلا نکتہ جو آیت 5 میں سے، مومنین میں سے کچھ لوگ اس موقع پر جانے سے ناخوش تھے۔ اس میں 5 نمبر آدمی نے کہا المومنین لکارہون، انہیں کراہت سی سے کہ یہ جو ہے نا جانا بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ اور چھٹی میں آیت میں اللہ نے یہ 2 نکات ہیں کہ بڑے مسلح دشمن سے بے سر و سمنی سے مقابلہ، سیدھی موت نظر آ رہی تھی، اور اس مقابلہ حق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے۔ اللہ آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا ہے وہ تو اس سے جھگڑتے تھے حق بات میں، اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد کہ گویا وہ بھاگے جاتے موت کی طرف، وہم ینظرون، اور جیسے وہ آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہیں، آج تو بچنا ہی کچھ نہیں۔ اسلام کا مقابلہ ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے کہ جب دشمن غزوہ خندق میں کیا ہوا، ہر طرف سے سارا قریش اور باقی سارے قبائل چڑھ کے آگے 10,000 کا لشکر آیا، جبکہ مدینہ کی کل آبادی سب یہود، منافقین، عورتیں، بچے ملا کے 10,000 نہیں تھی، تو موت نظر آتی تھی۔ یہ سارا کچھ ہے، یہ 6 نمبر میں اللہ نے کہا ہے۔ اور پھر 7 نمبر میں اللہ نے مزید یہ بات بتائی ہے کہ آسان کرو۔ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا جس میں مشقت تکالیف نہ ہونا تھا، وہ چاہتے تھے کہ قافلے کی طرف چلتے ہیں، وہاں پہ مال و اسباب بھی زیادہ ہے، محافظ بھی کم ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ کیفیت تھی۔ لیکن اللہ نے چونکہ اس کو یوم فرقان بنانا تھا، کہ فرق والا بنانا تھا سلسلہ کہ کیا ہونا ہے، اس لیے اللہ نے وہاں پہ مقابلہ کرایا۔ اور 5واں 44 نمبر آیت میں سے کہ مقابلہ ہونے سے پہلے اللہ نے دونوں لشکر ایک دوسرے کو تھوڑے دکھلائے تاکہ وہ جنگ پہ مادہ ہو جائے۔ جب دوسرا فریق کم نظر آتا ہوتا ہے تو یہ آسانی ہوتی ہے کہ تاکہ مقابلہ کر لیا جائے۔ کیفیت یہ تھی۔ تو یہ ہمیشہ اسی طرح جہاد قتال کا یہ کیفیت بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کے لیے بڑے اجر اور بڑے انعامات رکھے ہیں، تو یہ کیفیت تھی۔ چوتھا اس میں جو ضمنی موضوع ہے جنگ بدر کیوں اور وعدہ الہی کیا ہے اس میں۔ تو پہلا جو ہے آیت نمبر 7 میں سے 2 گروہوں ابو جہل اور ابو سفیان میں سے ایک کے ملنے کا وعدہ الہی۔ 7 نمبر اللہ نے بڑی واضح بات کی ہے کہ جس وقت تم سے وعدہ کرتا تھا اللہ 2 جماعتوں میں سے ایک کا کہ تمہارے ہاتھ لگے گی، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے، اور اللہ چاہتا تھا کہ سچا کر دے سچ کو اپنے کلاموں سے اور کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی۔ اب چونکہ ابو سفیان کا ایک گروہ تھا، وہ قافلہ تھا، اس کے محافظ تھوڑے تھے، تو وہ اس اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت کرنا، لیکن ابو جہل کا 1,000 لاؤ لشکر کے ساتھ پورا تھا، اس سے مشکل تھا مقابلہ کرنا۔ تو جنگ بدر تو اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے کہا ایک ملے گا۔ تو مسلمانوں کی اس کی تعداد یہ چاہ رہی تھی کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کی طرف چلیں، لیکن اللہ چاہ رہا تھا کہ ایک حق واضح ہو جائے۔ پھر 44 نمبر میں سے حق و باطل کو کلی فتح کا کام جو لازمن ہونا تھا پورا کر دے۔ اللہ نے کہا یہ کام پورا کر کے رکھنا ہے سارے کو، کہ وہ اللہ چاہ رہا تھا کہ حق جو ہے اس کو کھلی فتح ملے اور واضح ہو جائے دنیا پر کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو یہ 44 میں اللہ نے جو کرنا تھا تو اللہ نے اس طرح سے پورا کیا۔ پھر تیسرا نقطہ ہے 49 نمبر میں سے جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بہت غالب ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال دیتا ہے، اور وہاں سے راستہ ملتا ہے، وہاں سے مدد آتی ہے۔ جن کی مدد آ رہی ہے انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری مدد آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ سمندر میں راستے مل جائیں گے، حضرت ابراہیم کو نہیں تھا کہ آگ میں جلائے گی نہیں انہیں۔ یہ سارا سلسلہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے کسی کو خیال تک نہیں ہوتا۔ پھر چوتھا نقطہ ہے تمہاری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ 52 نمبر آیت میں اللہ نے کہا تمہاری مدد کے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ ہمیں یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے وعدہ ہے کہ یہ اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ تو بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ مسلمانوں کی مومنین کی مدد کرے گا۔ اب مسئلہ یہاں پہ صرف اتنا ہے کہ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرے گا جن کا ایمان پختہ ہوگا، جن کا اپنا مان نہیں، جو زبان سے کہتے اعترافی مجرم ہے، وہ ہمارا مان کمزور ہے کمزور ہے کمزور ہے، تو پھر کدھر سے ہونی ہے؟ ایمان کو پکا کرو، ایمان کو کھڑا کرو، اور ایمان وہی ہے، اور ایمان کا پتہ کفر و باطل کے حق کے مقابلے میں پتہ چلتا ہے، باقی ادروائز تو سارے کام آسان ہیں۔ تو یہ جو جب مقابلہ ہوتا ہے اس وقت پتہ کس کا ایمان کتنا ہے۔ تو ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ کی مدد آنی ہے۔ ان کا اپنا ایمان نہیں ہے تو اس لیے جنت میں بھی ایمان والوں نے جانا ہے، مدد بھی ایمان والوں کی ہونی ہے، اور ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔